نے ایک عجیب نکتہ لکھا ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبوت اور صداقت کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کہ دو لیمپ رکھے ہوں، دو چراغ رکھے ہوئے ہوں، ان میں سے ایک روشن اور منور ہو اور دوسرا بجھا ہوا ہو، لیکن دونوں میں روشن ہونے کی اور جلنے کی، آن ہونے کی صلاحیت موجود ہو، استعداد موجود ہو، صرف دیر اتنی ہے، فرق اتنا ہے کہ جو بجھا ہوا ہے اس کو روشن اور منور نہیں کیا ہوا، اس کا بٹن آف ہے، جو ہی اس کا بٹن آن کریں گے تو وہ لیمپ بھی روشن اور منور ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبوت اور صداقت میں صرف اتنا ہی فرق رکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کے سر پر نبوت کا تاج رکھا ہوتا ہے، اور صداقت کے سر پر نبوت کا تاج نہیں ہوتا بلکہ صداقت کا تاج ہوتا ہے۔ بالفاظ دیگر یوں سمجھ لیجئے کہ خدا صداقت کو نبوت کا عکس کامل بناتے ہیں، عکس کامل بناتے ہیں۔ آقا علیہ السلام جب تک اس دنیا میں حیات تھے، آقا علیہ السلام کی نبوت کی روشنی سے پوری کائنات روشن اور منور ہو رہی تھی۔ آقا علیہ السلام کی نبوت کی روشنی سے دین اسلام روشن اور منور ہو رہا تھا۔ آقا علیہ السلام کا دین اسلام پھیلتا اور پھولتا رہا، اور جب آقا علیہ السلام اس دار فنا سے رخصت ہو گئے تو پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صداقت کی روشنی سے آپ کا دین اسی انداز سے پھیلتا اور پھولتا رہا۔ اسی وجہ سے ایک مرتبہ شیر خدا حیدر کرار، فاتح خیبر، قاتل مرحب، داماد پیغمبر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے صدیق اکبر کی استقامت کو سامنے رکھتے ہوئے ایک جملہ کہا، اور صدیق اکبر کو مخاطب کر کے یوں ارشاد فرمانے لگے، یا ابا بکر انت قام مقام الانبیاء، اے ابو بکر آپ استقامت کے ساتھ اس مقام پر کھڑے ہیں جہاں خدا نبوت کو کھڑا کرتا ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالی نبوت کو کھڑا کرتے، وہاں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اس مقام تک پہنچا دیا ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی استقامت کا اگر یہ عالم ہے کہ آقا علیہ السلام کفار مکہ کی آفر کے جواب میں یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الشمس علی یدہ الیمنی والقمر علی یدہ الیسری، کہ تم اگر میرے دائیں ہاتھ میں سورج کو لا کر رکھ دو اور بائیں ہاتھ میں چاند کو لا کر رکھ دو، میں سورج اور چاند کو تو چھوڑ سکتا ہوں لیکن اپنے مشن کاز اور موقف اور نظریے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ یہ پیغمبر علیہ السلام کی استقامت ہے۔ اب نبوت صداقت کی استقامت دیکھیے، صدیق اکبر کی استقامت دیکھیے کہ جب منکرین زکوٰۃ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے خلاف جہاد کا اعلان فرمایا، قتال کا اعلان فرمایا، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر صرف اتنی درخواست کی کہ امیر المؤمنین اس وقت حالات کشیدہ ہیں، آپ تحمل سے کام لیجئے، انتظار فرمائیے، کچھ عرصہ رکنے کے بعد، کچھ عرصے کے بعد ہم ان سے نمٹ لیں گے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے کہا کہ یا عمر انت غیار فی الجاہلیہ وانت خوار فی الاسلام، اے عمر تو زمانہ جاہلیت میں تو بڑا جری ہوا کرتا تھا، زمانہ جاہلیت میں تو بڑا بہادر ہوا کرتا تھا، بڑا نڈر ہوا کرتا تھا، آج دین اسلام نے آ کر بزدلی کسی باتیں کرتا ہے، کمزور بات کرتا ہے۔ اے ابو بکر صدیق، میں اس بات کو تو برداشت کر سکتا ہوں
کہ فضا میں اڑنے والے پرندے آئیں اور ہمارا گوشت نوچ کر جائیں۔ میں اس بات کو تو برداشت کر سکتا ہوں کہ مکہ و مدینہ کی گلیاں خون کی ندیوں میں بہہ جائیں۔ میں اس بات کو تو برداشت کر سکتا ہوں کہ بچے یتیم ہو جائیں۔ میں اس بات کو تو برداشت کر سکتا ہوں کہ عورتیں بیوہ ہو جائیں، لیکن اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام میں کسی قسم کی کمی رہ جائے اور میں زندہ رہوں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو جو استقامت اللہ تبارک و تعالی پیغمبر کو عطا فرماتے ہیں، وہی استقامت خدا صداقت کو بھی عطا فرماتے ہیں۔